حمد و ثنا، عظمت و کبریا، بلندی، برتری، بزرگی، پاکیزگی اور ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے، جو ہمارا آپ کا سارے جہان، کل کائنات اور تمام مخلوقات کا رب ہے، خالق، رازق، مالک اور مدبر ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے اچھے اچھے نام ہیں اور بلند و بالا صفات ہیں۔ اس کے بعد صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے نبی و رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے بندہ اور آخری نبی و رسول ہیں۔ آپ پر ایمان لانا اور آپ کی اتباع کرنا نجات کے لیے لازمی شرط ہے۔ اسی طرح سے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کے آل اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے راستے اور منہج پر چلنا ہدایت کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور تمام حاضرین جمعہ، مومن ہونے کی حیثیت سے ہمارا اور آپ کا اور تمام مسلمانوں کا اس بات پر ایمان ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں اللہ اس کو سن رہا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ہم جو کچھ سوچتے بھی ہیں، ہمارے دل میں کچھ خیال بھی آتا ہے، ہم جو بھی نیت اور ارادہ کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ جان رہا ہوتا ہے۔ تو اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ دیکھنے والا، سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام، کوئی بھی بات اللہ تعالیٰ کے علم سے اور اس کے سمع و بصر سے خارج نہیں ہے۔ اور اس بات پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کا، تمام حرکات و سکنات کا بروز قیامت حساب لے گا۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں، اس بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ اس دنیا سے مرنے کے بعد ہمارا معاملہ ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ قیامت قائم ہوگی، دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ کرے گا اور ہم سے ہماری دنیاوی زندگی کا حساب لے گا۔ اس دنیا میں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم،
سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، اور پھر ہم سب کا حساب لیں گے۔ تو اس پر ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں آخر میں اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے اور اپنے عمل کا حساب دینا ہے۔ لہذا ہمیں اس دنیا کی زندگی میں کچھ بھی کرنے سے پہلے اچھی طرح سے سوچ لینا چاہیے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی اس پر نظر ہے، آخرت میں ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں قیامت کے دن یا تو وہ ہمارے حق میں حجت ہوگا یا ہمارے خلاف حجت ہوگا۔ قیامت کے دن ہمارا ہر کام جو دنیا میں ہم کرتے ہیں یا تو ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا، یا تو وہ ہمارے لیے ثبوت بنے گا یا ہمارے خلاف ثبوت بنے گا۔ یا تو قیامت کے دن ہمیں وہ فائدہ پہنچائے گا یا نقصان پہنچائے گا۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں اچھی طرح سے اس بارے میں غور و فکر کر لینا چاہیے۔ محترم حضرات، آج کے زمانے میں سوشل میڈیا کا استعمال، جس پر کچھ بھی لکھ دیا جاتا ہے، پوسٹ کر دیا جاتا ہے، شیئر کر دیا جاتا ہے، تو اس بارے میں بھی حساب کتاب ہوگا، اس بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی، کیونکہ یہ بھی ایک عمل ہے، یہ بھی ایک کام ہے، یہ بھی ایک حرکت ہے، اس پر بھی اللہ کی نظر ہے، اس کو بھی فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی حساب ہوگا، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ لہذا سوشل میڈیا کا استعمال کرنے سے پہلے، اس پر کچھ بھی لکھنے، کچھ بھی پوسٹ کرنے، کچھ بھی شیئر کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخرت میں اس کا انجام کیا ہوگا، ہمارے حق میں ہوگا یا ہمارے خلاف ہوگا، ہم جو پوسٹ کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، نیکی ہے یا گناہ ہے، یہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے، اس سے ایمان والوں کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، شریعت کی نظر میں اس کا حکم کیا ہے۔ ان تمام پہلوؤں پر پہلے ہمیں سوچ لینا چاہیے، اس کے بعد ہی کوئی چیز نشر کرنی چاہیے، شیئر کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج تمام لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے، جس میں سوشل میڈیا ہے، اور زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کہ بلا سوچے سمجھے کچھ بھی یا تو اپنی جانب سے پوسٹ کر دیتے ہیں، شیئر کر دیتے ہیں، یا کہیں سے ان کے پاس آیا تو اس کو بلا سوچے سمجھے آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ شریعت کی نظر میں اس پوسٹ کے اندر جو بات ہے صحیح ہے یا غلط ہے۔ بغیر سوچے سمجھے اسے آگے بڑھا دینا، پھیلا دینا، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ سوشل میڈیا کے استعمال کے بارے میں وہ لوگ جو دین سے دور ہیں، بے دین ہیں، بے عمل ہیں، بد عمل ہیں، وہ بھی سوشل میڈیا کا استعمال غلط کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے گناہ کماتے ہیں، اور جو دین پسند طبقہ ہے، جو دیندار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یا انہیں دیندار مانا جاتا ہے، ان میں سے بھی بہت سارے لوگ لا علمی میں یا جان بوجھ کر
سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرتے ہیں اور گناہ کماتے ہیں۔ جن کے یہاں بے دینی اور بے عملی پائی جاتی ہے وہ فیس بک پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر اور اس طرح کے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں ان کا استعمال اس طرح سے غلط طریقے سے کرتے ہیں کہ فحش ویڈیوز ہوتے ہیں، فحش تصویریں ہوتی ہیں، ننگی تصویریں ہوتی ہیں اور گندی پوسٹس ہوتے ہیں، فحش ویڈیو کلپس ہوتے ہیں جس میں بے حیائی ہوتی ہے، عریانیت ہوتی ہے، برائی ہوتی ہے، تو اس کو شیئر کرتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں، اس کو پوسٹ کرتے ہیں اور اس طرح سے سماج کے اندر، لوگوں کے اندر فحش اور برے کاموں کو پھیلاتے ہیں۔ بعض لوگ اس کے ذریعے سے پیسے بھی کماتے ہیں۔ یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ اللہ کے عذاب کو، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا عمل ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان برائی، بے حیائی اور فحاشی پھیلے، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں عذاب نہیں ہے، آخرت میں تو عذاب طے ہی ہے۔ اگر اللہ نے معاف نہیں کیا تو عذاب دے گا، لیکن اس دنیا میں بھی عذاب ہے۔ برائی، فحاشی پھیلنے اور پھیلانے کے سبب اس دنیا میں بھی تباہی و بربادی آتی ہے، آفتیں نازل ہوتی ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیشہ دنیا میں کہیں نہ کہیں کبھی زلزلہ آ رہا ہے، تو کبھی سیلاب، تو کبھی طوفان، تو کبھی وبائیں نازل ہوتی ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں اور اس طرح سے سینکڑوں ہزاروں جانی نقصان ہوتا ہے اور اربوں خربوں کا مالی نقصان ہوتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ عین ممکن ہے کہ یہ عذاب کی صورتیں ہوں جو اللہ کی جانب سے نازل ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف اس کو نیچر کہہ کر بھلا دیا جائے، آگے بڑھ جائیں، بلکہ یہ کہیں نہ کہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے الٹیمیٹم ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے وعید ہوتی ہے، تنبیہ ہوتی ہے کہ دنیا والے سدھر جائیں، اپنی اصلاح کر لیں، اب بھی توبہ کر لیں، ورنہ وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خشکی اور تری میں، یعنی زمین پر اور سمندر میں جو بھی فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جو بھی اتھل پتھل ہے، جو بھی تباہی و بربادی آتی ہے، جو بھی آفتیں، بلائیں، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، وہ لوگوں کے کرتوت ہیں، انسانوں کی بدعمالیاں ہیں، انسانوں کے گناہ ہیں۔ جب گناہ حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، برائیاں بہت زیادہ عام ہو جاتی ہیں،
फहश और बेहयाई बहुत ज़्यादा फैल जाती है तो अल्लाह ताला का गज़ब नाजिल होता है और उसकी ये सब सूरतें होती हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि इंसान गुनाहों से तौबा करे, अपने समाज और मुआशरे को गुनाहों से पाक करे। और आज के ज़माने में फहाशी, बेहयाई और बुराई के फैलने और फैलाने का सबसे आसान ज़रिया सोशल मीडिया है। सेकंडों और मिनटों में बेहयाई की बातें, फहाशी की बातें फैला दी जाती हैं और नौखेज़ बच्चे और बच्चियां इसका शिकार होती हैं, इसलिए कि उनके हाथों में भी मोबाइल होते हैं। तो इसकी वजह से समाज और मुआशरे में बेहयाई और फहाशी फैलती है, तो उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन गज़बनाक होता है और अल्लाह ताला इन सूरतों में दुनिया में अज़ाब नाजिल करता है। तो ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल करदा अज़ाब है। तो अज़ाब सिर्फ आखिरत के लिए ख़ास नहीं है, बल्कि दुनिया में भी अज़ाब नाजिल होता है और उसका सबब इंसान का गुनाह है। लिहाजा हमें और आपको, तमाम मुसलमानों को चाहिए कि ख़ुद भी इस तरह के गुनाहों से बचें और दूसरों को भी इस बारे में आगाह करें। याद रखें कि हम अपने कलम से जो कुछ भी लिखते हैं, सोशल मीडिया पे अपनी उंगली की जो हरकत करते हैं, ये सब नोट किया जा रहा है और क़यामत के दिन ये हमारे हक़ में या हमारे ख़िलाफ़ हुज्जत होगा। अगर अच्छी चीज़ें हैं, नेक बातें हैं, अच्छी बातें हैं, नसीहत की बातें हैं, इस्लाह की बातें हैं, नफ़ा और फ़ायदे की बातें हैं, तो क़यामत के दिन हमें इसका फ़ायदा होगा। और अगर वो बुरी बातें हैं, हराम और गुनाह की बातें हैं, नाजायज़ बातें हैं, फहश बातें हैं, इंसानियत के लिए नुकसानदेह चीज़ है, वो मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए वो नुकसानदेह चीज़ है, अखलाक़ी एतबार से, दीनी एतबार से, दुनियावी एतबार से, तो फिर ये चीज़ हमारे ख़िलाफ़ हुज्जत होगी, हमारे ख़िलाफ़ क़यामत के दिन गवाही देगी। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। क़यामत के दिन के बारे में फरमाया कि आज क़यामत के दिन हम लोगों के मुंह पर मुहर लगा देंगे, ताला लगा देंगे, वो बोल नहीं पाएंगे। वो झूठ बोलना चाहेंगे, वो बोल नहीं पाएंगे। अपनी सफाई में जब हिसाब किताब होगा, सवाल जवाब होगा, तो अपनी सफाई में झूठ बोलना चाहेंगे, जैसे दुनिया में बोल दिया करते थे। झूठ बोलकर आराम से आगे निकल जाते थे, अपनी सफाई पेश कर देते थे। क़यामत के दिन ये नहीं चलेगा। अल्लाह फरमाता है कि हम उनके मुंह पर ताला लगा देंगे, मुहर लगा देंगे, उनकी ज़ुबान बंद हो जाएगी, रुक जाएगी, कुछ भी बोल नहीं सकेंगे अपनी सफाई में। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, उनके हाथ हमसे बात करेंगे। वो अपने हाथों से जो कुछ दुनिया में करते थे, जो कुछ लिखते थे, पोस्ट करते थे, शेयर करते थे, अपने उंगलियों के इशारे से, हरकत से किसी बात को यहाँ से वहाँ पहुँचा दिया करते थे, जो गलत बातें हुआ करती थी। अल्लाह फरमा रहा है कि उनके हाथ हमसे बात करेंगे, बोलेंगे। हाथ तो झूठ नहीं बोलेंगे। व तशहदु अर्जुलुहुम, और उनके पांव गवाही देंगे। यानी हाथ और पांव क़यामत के दिन बोलेंगे, बात करेंगे, गवाही देंगे। हर इंसान का हाथ और उसका पांव या तो उसके खिलाफ या उसके हक में गवाही देगा कि अपने हाथ और पांव का इस्तेमाल कैसे करते थे। बिमा कानू यक्सिबून, दुनिया के अंदर जो कुछ भी वो किया करते थे, उसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि उनकी ज़ुबानें गुंग होंगी, उनके हाथ बोलेंगे और उनके पांव गवाही देंगे। लिहाजा मुहतरम हजरात, सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमें सही तरीक़े से करना चाहिए, सोच समझ कर करना चाहिए। तो एक पहलू तो ये है सोशल मीडिया के इस्तेमाल का कि इसके ज़रिए से फहश और बेहयाई और बुरी बातें, ज़िनाकारी की तरफ दावत देने वाली बातें, गंदे गाने
اور گندی باتیں، گندی تصویریں اور گندے ویڈیوز نشر کیے جاتے ہیں، شیئر کیے جاتے ہیں، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہیں۔ یہ ایک پہلو ہے سوشل میڈیا کے غلط استعمال کا، اور بہت سارے پہلو ہیں، انشاءاللہ آئندہ خطبے میں ان میں سے بعض کا بیان ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام ایمان والوں کو دین کے اوپر استقامت عطا فرمائے، اور اس دنیا کے اندر ان تمام حرکات و سکنات سے، تمام اعمال، افعال اور اقوال اور باتوں سے جو کہ قیامت کے دن ہمارے خلاف حجت ہو سکتے ہیں، دلیل اور ثبوت ہو سکتے ہیں، ان سے بچنے کی اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر چیز کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے اور اس کے غلط استعمال سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔